رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ محترم حضرات، آج 15 جمادی الاخرہ اقرا لائبریری کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو ہے یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ محترم حضرات، آج کا یہ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اب تک کے دروس میں ہم نے جو باتیں جانی اس کو مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے بعد آگے کی جو باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس کو ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 2 بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کا نام تھا سارہ، جن کے بارے میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں بڑی نیک تھیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی تھیں، یہ کہیے کہ ولی صفت تھیں، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ان کے اندر خوف تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلا کرتی تھیں۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جب وہ مصر گئی تھیں تو وہاں کے بادشاہ نے ان کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے تقوی اور ان کی جو ہے دعاؤں کی وجہ سے انہیں بچا لیا، اور اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی بیٹی گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پر پیش کی، جس کا نام تھا ہاجرہ۔ وہ ہاجرہ کو لے کر کے جو ہے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، اور پھر زندگی کے ایام گزرتے رہے، انہیں اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ ہماری جو خدمتگار ہے ہاجرہ، آپ اس سے نکاح کر لیں، اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے گا۔ تو پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ تو 2 بیویاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک بیوی کا نام ہے سارہ اور دوسری بیوی کا نام ہے ہاجرہ۔ ہاجرہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ یہ
ایک تو بے آب و گیاہ وادی میں یہ چھوڑ کر کے چلے آئے، اور اس کے بعد پھر جب وہ دھیرے دھیرے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے اس بے آب و گیاہ وادی میں، جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا تھا، اور وہ ایک آبادی والی جگہ بن گئی تھی جس کا نام مکۃ المکرمہ ہے۔ تو وہ آبادی والی جگہ بن گئی تھی اور وہ وہاں پر رہ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دین کے خاطر جو ہے مختلف مقامات پر گھومتے رہے، اور متعدد بار وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، لیکن 4 سفر ہیں جن کو سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ پہلا سفر جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے آئے تو قربانی والا واقعہ پیش ہوا۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا سفر ہوا تو اس میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ہاجرہ کا، اور اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی تھی، اور وہاں پر انہیں اپنی بہو ملی جو شکر گزار بہو نہیں تھی۔ پھر تیسرا سفر کیا تو تیسرے سفر میں انہیں جو ہے شکر گزار بہو ملی، اور پھر چوتھے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کیے، اور پھر کافی عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ پہلے کے 2 سفر میں جس میں شکر گزار بیوی اور ناشکری بیوی جو ملی تھیں، اس میں اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر یہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، بہت روئے، گلے ملے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کو نئے سرے سے جو ہے اس کی دیواریں کھڑی کی جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے کعبۃ اللہ کو جو ہے بنانا شروع کیا، اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑے کرتے جا رہے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے جا رہے تھے۔ تو جو دعا انہوں نے اللہ رب العالمین سے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اس دعا کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواروں کو کھڑا کرتے جا رہے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ پروردگارا، تو ہماری اس محنت کو قبول کرنا اور ہمیں اپنا فرما بردار بنانا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو ایسا بنانا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت سکھا، ہماری توبہ کو قبول کر۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ، ہماری اولاد میں سے کوئی ایک رسول تو بنا کر کے بھیجنا جو لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھے اور حکمت کو بیان کرے، اور انہیں جو ہے ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے بارے میں بتائے۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے دعا کرتے جا رہے تھے اور کعبہ کی دیواروں کو جو ہے کھڑا کرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر جب کعبہ تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جو علاقے دیے گئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، فلسطین تھا اور مصر ہے، عراق ہے، ان علاقوں کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، اور اسماعیل علیہ السلام وہیں مکۃ المکرمہ میں رہنے لگے۔ پھر ان کی اولادیں ہوئیں، تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور پھر ان 12 بیٹوں سے مختلف قسم کے جو ہے مختلف قبیلے پھوٹے، اور پھر انہی میں سے اولادیں بڑھتی گئیں، جس میں سے ایک عدنان قبیلہ آیا، پھر کنانہ قبیلہ آیا، کنانہ قبیلہ سے پھر قریش قبیلہ بنا، پھر قریش قبیلہ سے جو ہے بنو ہاشم قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر بنو ہاشم کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہاشم جو ہیں یہ مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے، اور وہاں جو حجاج کرام آیا کرتے تھے دور دراز سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، تو یہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، تو لوگوں میں یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ پھر یہ کسی وجہ سے
ملک شام کے لیے روانہ ہوئے تجارت کے غرض سے، تو ملک شام جب جا رہے تھے تو راستے میں مدینۃ المنورہ پڑا، وہاں پر انہوں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور پھر نکاح کرنے کے بعد ملک شام گئے، وہاں تجارت کی، سب کچھ کیا، اور پھر واپس آئے، اور پھر ان کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے ایک بھائی تھے مطلب، تو وہ اپنے بھائی کی ذمہ داری کو سنبھالنے لگے، اور ان کا کام یہ تھا کہ مکہ المکرمہ میں جو بھی حجاج کرام آیا کرتے تھے یا طواف کرنے کے لیے جو بھی لوگ آیا کرتے تھے تو وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو مطلب نے بھی اسی کام کو جو ہے آگے بڑھایا۔ پھر انہیں بعد میں پتہ چلا، بعد میں ان کو جو ہے خبر لگی کہ میرا بھائی ہاشم یہ ملک شام جب جا رہا تھا تو انہوں نے مدینۃ المنورہ میں نکاح کیا تھا، اور ان کو جو ہے 8 سال کے بعد یہ خبر لگی کہ ان کا جو ہے ایک بیٹا بھی ہو گیا ہے جو بڑا ہو گیا ہے۔ تو وہ ان کو لینے کے لیے مدینۃ المنورہ گئے، وہاں ملاقات کی، اپنا تعارف کرایا، اور وہ بیٹا جو پیدا ہوا تھا قدرتی طور پر وہ جو ہے پورا سفید تھا، اس کے بال سفید تھے، اس کی بھویں سفید تھی، ان کا رنگ سفید تھا۔ ان کی سفیدی کی وجہ سے ان کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا شیبہ۔ شیبہ کہتے ہیں کہ جو بالکل سفید ہو اس کو شیبہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس بچے کو لے کر کے مکہ المکرمہ میں آئے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں۔ تو اس وقت کیا ہے کہ بچوں کو خرید کر کے لایا جاتا تھا اور اپنی خدمت میں لگایا جاتا تھا، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، ایسا معلوم نہیں تھا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، تو وہ عبد المطلب کے نام سے، وہ بچہ جو ہے شیبہ عبد المطلب کے نام سے، یعنی مطلب کا غلام، اس نام سے جو ہے مکہ المکرمہ میں مشہور ہو گیا، اور وہ شیبہ کا نام جو ہے ان کا ختم ہو گیا، اور وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور و معروف ہو گئے۔ تو یہاں تک کہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دروس میں یہ باتیں بتائی گئی تھیں۔ اس کے بعد پھر یہ عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے ساتھ جو ہے، شیبہ جو ہے اپنے چچا مطلب کے ساتھ کام کاج میں لگ گئے، اور دھیرے دھیرے جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے والد محترم اور اپنے چچا کے کام کو پوری طرح سے سنبھال لیا، اور یہ پورے عرب قبیلے میں جو ہے یہ مشہور و معروف ہو گئے۔ اور اس وقت کیا ہوا تھا کہ زندگی کے ایام جو ہے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ جو زمزم جو کنواں تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور جب وجود میں آیا تھا، تو ہوا یہ کہ عبد المطلب سے بہت پہلے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے لے کر کے بعد تک کے جو ہے کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھی۔ وہی لوگ جو ہے اس کی ذمہ داری کیا کرتے تھے، صفائی ستھرائی کرنا، کعبۃ اللہ کو جو ہے کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی ہی نگرانی میں اور ان کی اولاد کی ہی نگرانی میں ہوا کرتا تھا۔ وہاں جو ایک قبیلہ جو آباد ہوا تھا، جرہم قبیلہ، جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور زمزم کا جو ہے وجود ہوا تھا، تو وہ قافلہ جب گزر رہا تھا تو وہ قافلہ وہاں پر آ کر کے آباد ہو گیا تھا۔ تو ان کی اولادیں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں، ان دونوں اولادوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا کعبۃ اللہ کی نگرانی کرنے کے سلسلے میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا نے اس کو تعمیر کرایا ہے، اس کو بنایا ہے، لہذا اس کی نگرانی ہم کریں گے۔ اور جرہم قبیلے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ نے جو ہے اب تک کے نگرانی کر لی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کر لی ہے، اب ہمیں جو ہے اس کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو دونوں جماعتوں میں، دونوں قبیلوں میں لڑائی جھگڑے ہوئے، بہت زیادہ مار پیٹ ہوئی، اور زیادہ تر جو عرب کے قبیلے تھے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کا سپورٹ کیا، اور جرہم قبیلے کو جو ہے کے ساتھ لڑائی کی، اور جرہم قبیلہ جو ہے مجبور ہو کر کے وہاں سے جانے لگا۔ تو جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا کہ انہیں معلوم تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں پر ہے، تو انہوں نے جاتے جاتے مختلف قسم کے برتن اور دیگر چیزوں سے اس کنویں کو جو ہے بند کر دیا اور چلے گئے، اور اس طرح سے جو ہے پھر آنے والی نسلوں میں زمزم کا کنواں کہاں ہے اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تو جب یہ عبد المطلب بڑے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے اس کنویں کو جو ہے لوگوں کی نظروں کے سامنے لایا۔ ایک مرتبہ روزانہ کی طرح جب وہ رات میں بستر میں گئے تو اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے سے انہیں بتایا کہ زمزم کا کنواں
کس جگہ پر ہے اور کہاں پر ہے۔ تو جب صبح عبد المطلب اٹھے اور وہ اس جگہ پر گئے اور دیکھا، وہاں انہیں علامات نظر آئیں، تو انہوں نے جو ہے کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر زمزم کے کنویں کا حاصل ہونا یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑے مقام اور مرتبے والی بات تھی۔ لہٰذا وہاں جو مختلف قسم کے قبیلے تھے وہ بھی آ گئے کہ ہم بھی جو ہے اس میں شریک ہوں گے، اس میں حصہ لیں گے۔ لہٰذا عبد المطلب نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کو جو ہے میں ہی انجام دوں گا، اور مجھے جہاں ضرورت محسوس ہوگی میں وہاں آپ کی مدد لوں گا۔ بہرحال انہوں نے کنویں کو جو ہے دریافت کیا، اس کی کھدائی کی، اور وہاں سے دوبارہ سے جو ہے زمزم کا پانی نکل آیا۔ اور پھر عبد المطلب جو ہے بہت زیادہ خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک نظر مان لی کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے اولاد دے گا، اور میری اولادیں اگر 10 اولاد ہوں گی یا 10 سے زیادہ ہوں گی، تو اس میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ انہوں نے یہ نظر مانی۔ چنانچہ جب عبد المطلب کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے اولادیں عطا کیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں 10 بیٹے ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں 11 بیٹے ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں 13 بیٹے ہوئے۔ بہرحال زیادہ جو ہے مشہور بات یہ ہے کہ انہیں 10 بیٹے ہوئے۔ اور پھر جب یہ 10 بیٹے انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب مجھے 10 بیٹے ہوں گے اور وہ 10 بیٹے بڑے ہو جائیں گے، اور میرے یہ 10 کے 10 بیٹے اگر کعبۃ اللہ کی نگرانی کا کام کریں گے، حجاج کرام کی دیکھ بھال کریں گے، تو میں ان میں سے ایک کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ یہ 10 بیٹے جب بڑے ہو گئے تو اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ کی نگرانی میں لگ گئے، حجاج کرام کی حفاظت میں لگ گئے۔ تو عبد المطلب کو اپنی نظر یاد آئی۔ یاد رکھیے زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، وہیں کچھ اچھائیاں بھی تھیں، اور ان اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ان کے اندر یہ تھی کہ یہ اگر نظر مانتے تھے تو اس کو پورا ضرور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کر لیتے تھے، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے تھے، تو اس کو ضرور بے ضرور پورا کیا کرتے تھے، چاہے اس کا وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ان کے 10 بیٹے بڑے ہو گئے اور کعبۃ اللہ کی نگرانی میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے 10 بیٹوں کو بلایا، اور 10 بیٹوں کو بلانے کے بعد ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ چنانچہ 10 بیٹوں میں نے کہا کہ آپ نے جو نظر مانی ہے اس کو پورا کیجئے۔ پھر قرآن اندازی کی گئی کہ کس کا جو ہے اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے۔ چنانچہ جب 10 نام پھینکے گئے تو ان میں سے جو ایک نام آیا تو وہ عبداللہ کا نام آیا۔ تو عبداللہ یہ جو 10 بھائی تھے ان میں سب سے زیادہ چہیتے تھے، اور عبد المطلب بھی عبداللہ کو بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے جو بھائی تھے وہ بھی عبداللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور عبداللہ کا جو ننیال تھا، ننیال والے بھی عبداللہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کیا گیا کہ دوبارہ سے قرآن اندازی کی جائے۔ پھر دوبارہ سے قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام آیا۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کعبۃ اللہ کی طرف جانے لگے ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ جب عبداللہ کے ننیال والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے نواسے کو عبد المطلب ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ دوڑے دوڑے آئے، اور دیگر قبائل کے لوگ بھی آ گئے، اور آ کر کے عبد المطلب سے کہا کہ آپ کعبۃ اللہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ ایک رسم بن جائے گی، ایک رواج بن جائے گا، ایک چلن بن جائے گا، لوگ نظر مانیں گے اور کعبۃ اللہ میں آ کر کے جو ہے اپنے بیٹوں کو یا کسی اور کو جو ہے ذبح کریں گے۔ تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے رکھیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے تو نظر مانی ہے، اب میں کیا کروں، مجھے تو اپنی نظر پورا کرنا ہے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیے، اس سے مشورہ کیجئے، اور وہ پھر جو بھی مشورہ دے ہم سب کے سب اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا عبد المطلب اس کاہنہ عورت کے پاس گئے اور اس کاہنہ عورت کے سامنے اپنی ساری بات رکھی۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کا قتل کر دیا جاتا تھا تو یا تو قتل کا بدلہ قتل ہے، یا پھر جو ہے اس کی دیت میں اس کے بدلے میں جو ہے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ تو اس کاہنہ عورت نے جب یہ ساری بات سنی تو اس کاہنہ عورت نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے، ایک پرچی تیار کیجئے، اور اس پرچی میں ایک طرف عبداللہ کا نام لکھیے اور دوسری طرف 10 اونٹوں کا نام لکھیے، اور اس کو پھینکیے، اور پھینکنے کے بعد اگر عبداللہ کا نام آئے
تو 10 اونٹ کی بجائے جو ہے اور اونٹ بڑھا دیجیے اور دوبارہ سے پھینکیے، اور اگر اونٹوں کا نام آ جائے تو ان اونٹوں کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیجیے۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، قرآن اندازی کی گئی، ایک طرف 10 اونٹ کی پرچی بنائی گئی، دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھا گیا، پھینکا گیا۔ اس کے بعد دیکھا تو عبداللہ کا نام آیا، تو 10 اونٹ کے بجائے 20 اونٹ والی پرچی بنائی گئی، پھر دوبارہ سے پھینکا گیا تو پھر عبداللہ کا نام آیا۔ اس طرح سے اونٹ بڑھاتے 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 100 اونٹ تک کی تعداد پہنچ گئی، اور جب 100 اونٹ تک تعداد پہنچی تو عبداللہ کے نام کے بجائے 100 اونٹوں کا نام آ گیا۔ اور پھر اس طرح سے جو ہے عبد المطلب نے دیکھا کہ 100 اونٹوں کا نام آیا ہے تو ان کا دل مطمئن نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک بار اور دوبارہ سے میں قرآن اندازی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے پھر 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھ کر کے پھینکا تو پھر سے 100 اونٹوں کا نام آ گیا، تو پھر انہوں نے جو ہے یہ 100 اونٹ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کے ذبح کر دیے، اور اس طرح سے عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ تو جب یہ واقعہ عرب کے اندر ہوا تو اس کے چرچے بہت زیادہ ہو گئے، لوگوں میں عبداللہ کا نام مشہور ہو گیا، اور عبداللہ الحمدللہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے، اور اس واقعے کے بعد وہ اور زیادہ مشہور و معروف ہو گئے۔ لہٰذا ہر قبیلے کا شخص چاہتا تھا کہ عبداللہ کے ساتھ میری بیٹی کا یا میری بہن کا نکاح ہو جائے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ بہت سارے قبیلے کے لوگوں نے جو ہے عبداللہ کے ساتھ نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، اور جب ان کا نکاح ہو گیا تو یہ لوگ جو ہے اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 24 یا 25 سال کی رہی ہوگی، ان کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد یہ لوگ زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد پھر عبداللہ کسی اپنے کام کی وجہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو مکے کے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت آمنہ جو تھیں ان کے پیٹ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وجود آ چکا تھا، لہٰذا یہاں پر عبداللہ کا انتقال ہوا، اور ایک طرح کا غم کا ماحول جو ہے عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے گھر میں ہو گیا، کیونکہ عبداللہ سب کے چہیتے تھے، سب کے لاڈلے تھے، ان کا انتقال ہوا تو ایک غم کا ماحول تھا، اور دن کے ایام ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اسی سال پھر جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ مکۃ المکرمہ میں ہوا، جس کو عام الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ پوری کی پوری ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الفیل ہے، اور یہ عام الفیل کے نام سے یہ واقعہ مشہور و معروف ہے۔ ہوا یہ کہ یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ، وہ عیسائی مذہب کو فالو کرتا تھا، اور اسے بڑی چڑ تھی کہ لوگ جھنڈ کے جھنڈ میں، قافلے کے قافلے میں مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں جا کر کے حج کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اس کو اس سے بہت زیادہ چڑ تھی، وہ بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ اس نے پلان کیا کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ لوگ وہاں جانے سے رک جائیں، اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں پر لوگ آنے لگیں۔ لہذا اس نے ایک گرجا بنایا، اور پھر جو ہے اس میں لوگوں کے پاس جو ہے اس نے اعلان کروا دیا کہ وہاں نہ جاتے ہوئے آپ لوگ یہاں پر آئیے اور اس کا طواف کیجئے۔ تو اس گورنر ابرہہ کے جو چاہنے والے تھے، اس کے عقیدت مند تھے، تو وہ لوگ وہاں پر آ کر کے طواف کرنے لگے، وہاں پر گھومنے لگے۔ لیکن جب یہ بات مکۃ المکرمہ میں عرب قبائل کے لوگوں کو پتہ چلی کہ یمن کے گورنر نے ایسا کیا ہے، تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ گیا اور جا کر کے جو گھر اس نے بنایا تھا، جو گرجا اس نے بنایا تھا ابرہہ نے، وہاں پر جا کر کے گندگی کر دی اور وہاں سے آ گیا۔ اس کی خبر جب ابرہہ گورنر کو لگی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آیا، اور ایک فوج اس نے تیار کی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں اس نے فوج تیار کی تھی، 60,000 کے قریب کا جو ہے لشکر تھا، اور اس میں بڑے بڑے ہاتھی تھے اور مختلف قسم کے جو ہے ہتھیار اس کے پاس تھے۔ لہذا
وہ لشکر لے کر کے جو ہے کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا، اور جب وہ راستے سے مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچا تو جو بڑے بڑے ہاتھی آگے آگے چل رہے تھے انہوں نے آگے بڑھنے سے جو ہے انکار کر دیا، اور ہاتھیوں کو دوسرے طرف گھمایا جاتا تھا تو وہ چلنے لگتے تھے، لیکن مکۃ المکرمہ کے راستے پر لگایا جاتا تھا تو وہ بدکنے لگتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ لہذا بہت محنت اور مشقت کے بعد یہ لوگ جب آگے بڑھے تو اللہ رب العالمین نے ایک لشکر بھیجا جن کو ابابیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے پنجوں میں 3 مٹر یا چنے کے دانے کے برابر جو ہے کنکریاں تھیں، اور یہ لشکر جو آیا ابابیل کا، اور ابابیل کے اس لشکر نے اس ابرہہ کے لشکر کے اوپر یہ کنکریاں ڈالنا شروع کی، جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا لشکر جو ہے جل بھنج کر کے راکھ ہو گیا، اور ابرہہ وہاں سے فرار ہوا، اور اس کی بھی جو ہے بہت ہی بری حالت ہوئی۔ اور یہ اس طرح کا واقعہ جو ہے عام الفیل کے نام سے جو ہے مشہور و معروف ہے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے تقریباً 50 یا 55 سال کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے بطن سے جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ تو جو غم کا ماحول حضرت آمنہ کے گھر میں تھا، عبد المطلب کے گھر میں تھا، جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ایک خوشی کا ماحول ہو گیا۔ کس دن اور کس تاریخ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے؟ تو دن تو پیر کا دن تھا۔ تاریخ کے تعلق سے جو ہے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تاریخ لکھنے کا کوئی جو ہے سسٹم نہیں تھا، لہذا مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ بہرحال تو 9 ربیع الاول پیر کے دن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور آمنہ جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، انہوں نے عبد المطلب کے پاس سب سے پہلے خبر پہنچائی، اور عبد المطلب دوڑے آئے اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس گئے، اور وہاں اپنے پوتے کو ہاتھ میں رکھ کر کے ان کا نام محمد رکھا، جس کا معنی ہوتا ہے جس کا محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کا بہت زیادہ ذکر ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو یہ جو ہے نام عبد المطلب نے جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، اور دوسرا نام جو ہے آمنہ، یہ ان کی دوسرا نام احمد، یہ ان کی والدہ محترمہ آمنہ نے رکھا۔ تو اس طرح سے جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اور عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ 2 سال تک کے اپنے بچوں کو کسی گاؤں اور دیہات والے علاقوں کی جانب جو ہے روانہ کر دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ان کی والدہ محترمہ آمنہ نے پلایا، اور اس کے بعد جو دوسری ماں ہیں وہ ثویبہ ہیں، انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر جو دستور چلتا تھا اس دستور کے مطابق جو ہے بنی سعد کی کچھ لوگ جو ہے مکۃ المکرمہ میں آئے، اور ان لوگوں میں جو ہے ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ تو یہ لوگ مکۃ المکرمہ میں آئے اور گھر گھر میں جہاں جہاں بچے تھے ان بچوں کو تلاش کیا، اور جن کو جو بچہ ہاتھ میں لگا وہ بچہ لے کر کے چلے گئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اسی لیے نہیں لیا کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ لوگ جو دور دراز سے آیا کرتے تھے بچوں کو لے کر جانے کے لیے، تو ان کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ ان بچوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے، ان کو دودھ پلانے کی وجہ سے ہمیں کچھ پیسہ ملے گا، ہمیں کچھ دولت ملے گی، جس کی وجہ سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے لوگ ان کے گھر میں آتے تھے لیکن ان کو لے کر نہیں جاتے تھے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ جو تھیں ان کو کسی کا بچہ نہیں ملا، تو وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں، اور آپ کی والدہ محترمہ آمنہ سے ملاقات کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس بچے کو ہمیں دے دیجئے۔ ایک ایگریمنٹ کیا گیا 2 سال کا، اور وہ بچہ جب بی بی حلیمہ کے ہاتھوں میں آیا
تو جو برکتیں حلیمہ کے جسم میں ظاہر ہوئیں، ان کے جانوروں میں ظاہر ہوئیں اور ان کے گھروں میں ظاہر ہوئیں، انشاءاللہ وہ کیا برکتیں تھیں، وہ کیا رحمتیں تھیں، وہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والا بنا، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔